السلام علیکم سامعین، اپنے چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سابلہ بن جاتب انصاری نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ آپ اللہ سے دعا فرمائیں کہ وہ مجھے مال بخشے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے سابلہ، تیرا برا ہو تھوڑا مال بہتر ہے جس کا تو شکریہ ادا کر سکے، بنسبت اس زیادہ مال کے جس کے شکریہ کی تجھ میں طاقت نہ ہو۔ دوسری بار اس نے پھر یہی کہا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو اس پر راضی نہیں کہ اللہ کے نبی کے مثل ہو جائے کہ حسب ضرورت تجھے مال ملے؟ بس اس خدا کی قسم کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر میں چاہوں تو میرے ساتھ سونے چاندی کے پہاڑ چلیں، مگر میں پھر بھی ایسا نہیں چاہتا۔ اس نے کہا کہ اس خدا کی قسم کہ جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، اگر آپ اللہ سے دعا فرمائیں اور وہ مجھ کو مال بخشے تو میں ہر حقدار کا حق ادا کروں گا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ، سابلہ کو مال عطا فرما۔ ابو امامہ نے کہا کہ سابلہ نے بھیڑ بکریاں لیں تو وہ کیڑے مکوڑوں کی طرح بڑھیں اور مدینے میں نہ سما سکیں۔ وہ وہاں سے نکل کر مدینے کی ایک وادی میں جا بسا، حتیٰ کہ ظہر و عصر کی نمازیں جماعت سے پڑھتا اور باقی باجماعت پڑھنا چھوڑ دیتا یا بالکل ترک کر دیتا۔ پھر اس کا مال اور بڑھا اور کثیر ہو گیا، حتیٰ کہ اس نے جمعے کے سوا اب نمازیں ترک کر دیں۔ غالباً باجماعت پڑھنا مراد ہے۔ اس کی بھیڑ بکریاں کیڑوں کی مانند بڑھ رہی تھیں، حتیٰ کہ اس نے جمعہ بھی ترک کر دیا، اور آمد و رفت والے سواروں سے جمعے کا دن پوچھنے لگا کہ مدینہ کی خبریں بتاؤ۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سابلہ کا کیا حال ہے؟ لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ، اس نے بھیڑ بکریاں پالی تھیں اور وہ مدینے میں نہیں سمائیں۔ پھر لوگوں نے اس کا سارا حال کہہ سنایا۔ نبی کریم نے فرمایا، سابلہ پر افسوس، سابلہ پر افسوس، سابلہ پر افسوس۔ اللہ جل شانہ نے یہ آیت نازل کی، ان کے مالوں سے صدقہ وصول کرو، اور صدقے کے فرائض نازل ہوئے۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں میں سے دو شخص صدقہ وصول کرنے کے لیے روانہ فرمائے۔ ایک شخص جہینہ تھا اور دوسرا بنی سلیم سے تھا، اور انہیں صدقے کا حساب لکھ کر دیا کہ مسلمانوں سے کس طرح صدقہ وصول کریں، اور ان سے فرمایا، تم دونوں سابلہ پہ گزرو اور بنی سلیم کے فلاں شخص پر اور ان دونوں سے صدقات وصول کرو۔ وہ دونوں نکل کر سابلہ کے پاس گئے اور اس سے صدقہ طلب کیا اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط پڑھوایا۔ وہ کہنے لگا، یہ جزیہ کی بہن ہے، مجھے نہیں معلوم کہ یہ کیا ہے، تم جاؤ اور فارغ ہو کر میرے پاس آنا۔ اور ان کے آنے کی خبر اس سلمی شخص نے سنی تو اس نے اونٹوں میں سے بہترین عمر کے اونٹ نکالے اور ان کو صدقہ کے لیے الگ کر لیا اور انہیں لے کر ان دونوں کا استقبال کیا۔ جب انہوں نے وہ اونٹ دیکھے تو کہنے لگے کہ تجھ پر یہ فرض نہیں ہے، ہم تجھ سے یہ نہیں لینا چاہتے۔ اس نے کہا، نہیں، تم یہی لے لو، میں دل کی خوشی سے دیتا ہوں۔ انہوں نے اس سے وہی لے لیے اور پھر وہ لوگوں کے پاس گئے اور ان سے صدقات لیے۔ پھر وہ سابلہ کے پاس واپس گئے تو اس نے کہا کہ مجھے اپنا خط دکھاؤ۔ اسے پڑھ کر پھر وہی کہا، یہ تو جزیہ کی بہن ہے، تم جاؤ، میں اپنے بارے میں سوچوں گا۔ وہ دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے۔ جب آپ نے انہیں دیکھا تو فرمایا، افسوس سابلہ کی بربادی پر، قبل اس کے کہ وہ آپ سے بات کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد اس شخص کے لیے جس نے اونٹ عنایت کیے تھے برکت کی دعا فرمائی۔ ان دونوں نے آپ کو سابلہ اور اس سلمی کے بارے میں بتایا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ایک آیت بھی اتاری۔ اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سابلہ کے اقارب میں سے ایک شخص تھا۔ اس نے وہ سب کچھ سن لیا اور وہ سابلہ کے پاس گیا اور بولا، اے سابلہ، تیرا برا ہو، اللہ نے تیرے متعلق فلاں آیت اتاری ہے۔ یہ سننے کے بعد سابلہ نکلا، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور آپ سے سوال کیا کہ اس کا صدقہ قبول کریں۔ حضور نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھ کو تیرا صدقہ قبول کرنے سے روک دیا ہے۔ بس وہ اپنے سر پر مٹی ڈالنے لگا۔ آپ نے اس سے فرمایا، یہ تیرا ہی کیا دھرا ہے، میں نے تجھے حکم دیا مگر تو نے میری بات نہ مانی۔ جب رسول اللہ نے اس کا صدقہ قبول کرنے سے انکار فرمایا تو وہ اپنے مسکن پر واپس چلا گیا۔ پھر جناب رسول اللہ کی وفات واقع ہو گئی اور آپ نے اس سے کچھ بھی قبول نہ فرمایا تھا۔ پھر وہ حضرت ابو بکر کے پاس گیا، اس وقت وہ خلیفہ تھے۔ اس نے کہا، آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں میرا درجہ معلوم ہے اور انصار میں میرا مقام بھی جانتے ہیں، تو میرا صدقہ قبول فرما لیجئے۔ حضرت ابو بکر نے کہہ کر انکار کر دیا کہ تیرا صدقہ رسول اللہ نے قبول نہیں فرمایا تھا۔ پھر ابو بکر کی وفات کے بعد عمر خلیفہ ہوئے تو سابلہ آپ کے پاس گیا اور کہا، اے امیر المومنین، میرا صدقہ قبول فرمائیے۔ انہوں نے فرمایا کہ تیرا صدقہ نہ تو رسول اللہ نے قبول فرمایا تھا نہ حضرت ابو بکر نے، تو میں تیرا صدقہ کیسے قبول کر لوں؟ حضرت عمر نے اپنی وفات تک اس کا صدقہ قبول نہ فرمایا۔ پھر جب حضرت عثمان خلیفہ ہوئے تو سابلہ آپ کے پاس گیا اور کہا، میرا صدقہ قبول فرمائیے۔ انہوں نے فرمایا،
اسے رسول اللہ نے قبول نہ فرمایا، حضرت ابوبکر اور عمر نے قبول نہ فرمایا، میں تجھ سے کیسے قبول کر لوں؟ پھر حضرت عثمان نے بھی قبول نہ کیا، پھر سابلہ حضرت عثمان کی خلافت میں ہی ہلاک ہو گیا۔ دوستوں، اس واقعے سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ مال و متاع کی محبت انسان کو کس حد تک گرا سکتی ہے اور اس کا مقام اللہ کی نظر میں کس قدر گر سکتا ہے۔ اللہ ہمیں مال کی محبت سے بچا کر اللہ اور اس کے رسول کی محبت عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔